السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم مولانا شبلی کی سوانحی کتاب الغزالی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طالبات، شبلی کے بہت ساری تصانیف میں جہاں ناموران اسلام میں الفاروق کے بعد اگر ترتیب کے حساب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الغزالی کا نام آتا ہے۔ اگرچہ اس کتاب کو بھی شبلی کی سوانح عمریوں کی فہرست میں جگہ دی جاتی ہے، لیکن اس کتاب کا مقصد تخلیق شبلی نے اپنے دیباچے میں خود یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا پہلا حصہ کیونکہ کئی بار وہ لکھا جا چکا ہے اور اس حصے میں امام غزالی کی سوانح عمری شروع ہوئی تو بڑھتے بڑھتے ایک کتاب بن گئی، چونکہ پوری کتاب کی تیاری کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ امام صاحب کے حالات میں ان کے اصول و عقائد، طرز زندگی کی تفصیل سے اس میں بیان ہے۔ اس اقتباس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علم کلام کے محتمل بالشان مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے ہی اس کتاب کو لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تھا۔ چنانچہ اپنے دیباچے کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ علم الکلام جو مسلمانوں کی ایجادات میں ایک محتمل بالشان علم ہے اور ان کا سرمایہ ناز بھی ہے۔ میں آج کل اسی کی نہایت مبسوط تاریخ لکھ رہا ہوں اور اس کے 4 حصے قرار دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الغزالی یہ کتاب 1902 پر منظر عام میں آئی، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ امام صاحب کے حالات، اصول، عقائد وغیرہ کا ذکر ہے، لیکن علم الکلام یہ بقول شبلی کے مسلمانوں کی خاص ایجادات ہے اور اس کے 4 حصے انہوں نے ترتیب دیے ہیں۔ پہلا حصہ علم الکلام کی ابتدا، اس کی مختلف شاخیں، عہد با عہد کی تبدیلیاں اور ترقیاں۔ دوسرا حصہ علم الکلام کے اثبات، عقائد، ابطال فلسفہ کے متعلق کیا گیا ہے اور کس حد تک کامیابی بھی حاصل کی گئی ہے۔ تیسرا حصہ ائمہ علم الکلام کی سوانح عمریاں ہے اور چوتھا جدید علم کلام۔ مندرجہ بالا ترتیب کے اعتبار سے ائمہ علم الکلام کی سوانح عمریوں کو تیسرے نمبر پر اور علم الکلام کی درمیانی کڑی پر رکھا گیا ہے۔ شبلی کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شبلی کو علم الکلام سے ذہنی لگاؤ تھا اور علماء کے اس فن سے بے حسی اور بے تعلقی پر انہیں قدر افسوس بھی ہوتا تھا، لہٰذا چاہتے تھے کہ علماء کے حلقے میں اس فن سے رغبت بڑھے اور الغزالی کی تصنیف کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ قیام حیدرآباد کے دوران شبلی اسی فن میں منہمک ہو کر رہ گئے، یا اگر یوں کہا جائے کہ ان کا تصنیفی محور سوانح سے بدل کر علم الکلام ہو گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ ان کے قلم سے وہی تصانیف سامنے آئے جن پر علم الکلام کا رنگ غالب تھا۔ چنانچہ شیخ اکرم لکھتے ہیں کہ غزالی اور رومی کی سوانح عمریوں کو بھی علم الکلام کی کتابیں بنا دی۔ یہ رائے بالکل صحیح بھی ہے، اس لیے کہ شبلی نے امام غزالی کی تصانیف میں خصوصی توجہ کے قابل انہی کتابوں کو سمجھا جس میں عقلیات کے مباحث کیے گئے ہیں۔ اسی لیے شبلی کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ ملک کا مذاق اور اس کی حالت بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ فلسفہ آمیز علوم کے مسائل قوم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم الکلام سے ذہنی مناسبت ہی شبلی کو امام غزالی تک لے گئی، چونکہ امام غزالی میں امام صاحب اور علم الکلام کے عنوان سے بہت ساری چیزیں شبلی نے اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ شبلی نے الغزالی کے دیباچے میں ائمہ کلام کی سوانح عمریاں لکھنا چاہتے تھے،
چونکہ انہوں نے حجت الاسلام امام غزالی کی سوانح کی جانب توجہ دی اور سوانحی مواد بھی جمع کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن یہ صحیح ہے کہ اس سوانح میں مواد کی شدید کمی کا احساس پڑا۔ شدید سوانحی مواد کی کمی کا احساس ہوا جس کو وہ امام صاحب کی سوانح نگاری میں استعمال کر سکتے تھے۔ خود شبلی لکھتے ہیں کہ امام غزالی کی سوانح عمری میں کوئی مستقل کتاب تو غالباً لکھی نہیں گئی، لیکن رجال اور تراجم کی کتابوں میں عموماً ان کے حالات کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ اگرچہ کہ شبلی نے تحقیق میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، پھر بھی انہوں نے امام صاحب کی ولادت، تعلیم، سفر، فکری اختلافات، وفات، تصنیفات، اصطلاحات، ذہنی مزاج کی تشکیل میں خارجی اسباب کے اثرات کا ممکنہ جائزہ لیا ہے، اور اس دوران اپنی نقطہ رسی اور تحقیقی و تاریخی بصیرت کا ثبوت بھی دیا ہے۔ الغزالی یہ کتاب قیام حیدرآباد کے دوران علامہ شبلی نے لکھی، جو 1902 میں منظر عام پر آئی۔ اپنی بعض دیگر تصانیف کی طرح یہ تصنیف بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں امام صاحب کی تصانیف پر مفصل بحث کی اور مزاج کی تشکیل و نشو و نما میں خارجی اسباب کے اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی کی پیدائش اور تعلیم کے سلسلے میں علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ امام غزالی کا نام محمد تھا، لقب حجت الاسلام۔ غزالی عرف سلسلہ نسب یہ ہے کہ محمد بن محمد احمد خراساں کے اضلاع میں ایک ضلع کا نام طوس ہے۔ اس میں 2 شہر ہیں، طائر اور توقان۔ امام صاحب 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کے باپ رشتہ فروش تھے، اور اس مناسبت سے ان کا خاندان امام غزالی کہلاتا ہے۔ امام غزالی کی ابتدائی تعلیم کے متعلق شبلی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی کتابیں احمد بن محمد رازقانی سے پڑھیں، جو امام صاحب کے شہر میں ہی مقیم تھے، اور اس کے بعد تحصیل علم کے لیے جرجان پہنچے اور امام ابو نصر اسماعیلی کی شاگردی حاصل کی۔ اس طرح سے شبلی نے ان کے بارے میں بہت سارے واقعات جو ہیں قلم بند کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام شبلی جو ہیں انہوں نے امام شبلی بتاتے ہیں کہ امام غزالی جو ہیں انہوں نے امام الحرمین سے بھی درس لیا ہے۔ اس زمانے میں درس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد مطالب علمیہ پر جو تقریر کرتا تھا، شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے اور نہایت احتیاط سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیقات کہتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے بھی تعلیقات کا ایک مجموعہ تیار کیا اور وطن کو واپس آئے۔ اتفاق سے یہاں پر شبلی جو ہیں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چند روز کے بعد وطن کو واپس آئی۔ اتفاق سے راہ میں ڈاکہ پڑا اور امام صاحب کے پاس جو کچھ سامان تھا وہ سب لٹ گیا۔ اس میں وہ تعلیقات بھی تھیں جو امام ابو نصر نے لکھوائی تھی، جو امام ابو نصر نے لکھوائی تھی۔ امام صاحب کو اس کے لٹنے کا نہایت صدمہ تھا، چنانچہ ڈاکو کے سردار کے پاس گئے اور کہا، میں اپنے اسباب و سامان میں صرف اس مجموعے کو مانگتا ہوں کیونکہ میں نے انہی کے سننے اور یاد کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ وہ سردار ہنس پڑا اور کہا کہ تم نے خاک سیکھا؟ جب تمہاری یہ حالت ہے کہ کاغذ نہ رہا تو تم کورے رہ گئے۔ یہ کہہ کر
اس نے وہ کاغذات واپس دے دیے۔ امام صاحب پر اس طعنِ آمیز فقرے کا بڑا اثر ہوا اور غیب سے ان کو آواز آئی، چنانچہ واپس وطن پہنچ کر وہ یادداشتیں زبانی یاد کرنی شروع کیں، یہاں تک کہ پورے 3 برس صرف کر دیے اور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔ اس کے بعد یہاں پر علامہ شبلی جو ہیں وہ امام غزالی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس واقعے سے، درج بالا واقعے سے امام غزالی کے علم سے گہرے لگاؤ کا پتہ چلتا ہے، جس کے لیے انہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، پھر اپنے استاد سے اتنی محبت اور لگن کے ساتھ جو اسباق پڑھے تھے، پھر دوران سفر سامان کے لٹ جانے کا جو صدمہ ہوا، لیکن تعلیقات کی بازیابی کے لیے ڈاکو کے سردار سے ملے جو جان جوکھوں کا کام تھا، پھر سردار کے طعنے کا وہ اثر کہ تعلیقات پر 3 سال مسلسل صرف کر کے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اور بات یہیں پر نہیں ختم ہوتی، کیونکہ صرف حصول علم نہیں بلکہ ذہنی طور پر تحفظ علم ان کا شیوا بن گیا، جس کا نتیجہ وہ سامنے آیا۔ بقول شبلی، امام صاحب کی تحصیل علمی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ معمولی علماء ان کی تشفی نہیں کر سکتے، اس لیے تکمیل علم کے لیے وطن سے نکلنا چاہا۔ عزیز طالبات، یہاں پر شبلی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علمی لگاؤ اور ان کے حافظ بن جانے کے بارے میں اور ان کے حالات زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے۔ بظاہر ہے کہ امام غزالی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جن کو ہم کوزے میں بند کر دیں، اور ان کے بارے میں جتنا بھی کہیں تو یہ ایسی شخصیت ہے کہ کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھنا کم پڑ جائے گی۔ تو عزیز طالبات، اس کے بعد ہم سیکنڈ ویڈیو میں ملاقات کریں گے الغزالی کی تصانیف کے ساتھ۔ تھینک یو۔